الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے دوستوں بزرگوں مسلمان بھائیوں، یہ جو زندگی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ زندگی آپ کے سامنے ہے. یہ زندگی عارضی زندگی ہے. یہ دنیا کا نظام سارے کا سارا عارضی ہے. یہ انسان بھی عارضی ہے. یا اس دنیا کے اندر زندگی عارضی زندگی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. کیا انسان کا جب وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آتے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ انسان کی زندگی بھی عارضی اور زندگی کے جتنے اسباب اللہ تعالی نے بنائے ہیں وہ بھی عارضی. یہاں کسی نے نہیں رہنا. اس ایک وہ وقت ہوگا کہ یہ زمین بھی تبدیل ہو جائے گی. یہ وقت ہوگا یہ آسمان ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، اس کے بعد قبر ہے. کچھ دن وہاں رہنا ہے انسان نے. عالم برزخ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کچھ دن یہاں گزار کے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی. یہ انسان دوبارہ کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا. یہ انسان کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہوگا. اور زندہ ہو کر اس دنیا میں جتنی وقت گزارا ہے، 60 سال گزارا ہے، 80 سال گزارا ہے، یا 100 سال سے زیادہ گزارا ہے، جتنی بھی انسان گزار کے جا رہا ہے، اس زندگی کے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا ہوگا. کہ اے میرے بندہ، اللہ تو فرمائے کہ میرے بندہ زندگی کیسے گزار کے آیا ہے، کیسے زندگی گزار کے آیا ہے. اس وجہ سے اس زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت والی زندگی کو بنانے کے لیے یہ زندگی اللہ تعالی نے دی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ، یہاں دیکھو قرآن مجید کیسی عجیب ترتیب کیا ہے. حالانکہ پہلے زندگی ہے، بعد میں موت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات. پہلے میں نے موت زندگی پیدا کیا ہے، پھر زندگی پیدا کی ہے. یعنی کہ اسے معلوم ہے کہ موت برحق ہے. موت کیا ہے؟ برحق ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا میں نے پہلے موت پیدا کیا ہے، پھر اس انسان کی زندگی پیدا کی ہے.
تو وہ زندگی کا دار و مدار، آخرت والی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ اسی زندگی پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ انسان کو پیدا کیا ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، کس لیے کہ ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون انسان جو ہے اچھے عمل کر کے میرے پاس پہنچتا ہے۔ یہ دنیا، ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ دنیا بنانے کے لیے آئے ہو، دنیا گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا گزارنا جو ہے وہ تو کتے بلے بھی گزار کے چلے جائیں گے، کتے بلے جانور وہ بھی گزار کے جا رہے ہیں، جار کے چلے جائیں گے، لیکن انسان جو ہے، انسان اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم نے بھی وہ دنیا زندگی گزارنے کی خواہش کر دی ہے۔ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، بنانے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ ایک اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، آج کل لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر 3 4 منزلی بہترین اعلیٰ منزلی بغیر کوٹھیاں بنا رہی ہے، بلڈنگیں بنا رہی ہیں، اعلیٰ مکان بنا رہی ہیں، لیکن کیا ہے یہ دنیا، یہ آخری یہاں سے چلا جانا ہے، یہ چھوڑ جانا ہے۔ کوئی لے گیا رات، کوئی کوٹھی کوئی رات یہ ساتھ لے گیا، کوئی مربع ساتھ لے گیا، کوئی کاریں ساتھ لے گیا، کوئی نہیں لے جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ انسان آتا ہے نا خالی ہاتھ ہوتا ہے نا، کپڑے بھی بدل کر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب جاتا ہے پھر بھی ایسے کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، کیا کرو؟ ہاتھ سیدھے کرو، منہ بند کرو، آنکھیں بند کرو، جلدی کرو۔ کیا ہے وہ بتانے والا بتلا رہا ہوتا ہے، جانے والا یہ ہمیں سبق دے رہا ہوتا ہے۔ میاں دیکھو، کاروں کا مالک تھا، مربوں کا مالک تھا، بلڈنگیں بھی اعلیٰ تھی، لیکن آج میں ساروں کو چھوڑ کر یہاں سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہاں، کامیاب وہ ہے اور انسان جو ہے عقل مند، صحیح سوچ والا، وہ انسان ہے جس نے اپنے آخرت والی زندگی کی مکان اچھا بنا لیا۔ آخری مقام جہاں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نہیں وہاں سے واپس آنا۔ فرمایا وہ مکان جو ہے، وہ جس نے اچھا بنا لیا ہے، وہ کوٹھی اچھی بنا لی ہے، وہ زندگی اچھا بنا لیا ہے، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی لیے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر آدمی جو ہے دنیا میں کامیابی لیا پھرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ لڑائی ہے، بھڑائی ہے، ایک دوسرے کا الزام، یہ تراشی ہے، یہ ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ او میرے بندے بھولے ہو، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے بھولے ہو، کامیابی چاہنا ہے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے۔ ایک دن انسان کامیاب ہو جاتا ہے، او نعرے بجتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہی 5-6 مہینوں کے بعد وہی ہوتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی وہ عزت ہی نہیں رہتی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے اور بولے انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو آؤ، میں کامیابی بتلاتا ہوں آپ کو۔ اگر کامیاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میں بتلاتا ہوں کامیابی، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی، ایسا سکون جس کے بعد پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔
وہ کامیابی ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا بنانے کے لیے ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے عمل کریں جو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی، پھر کامیابی ہے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے راضی کرنے چاہتے ہو تو میرے رسول کو راضی کر لو، میرے رسول کی اتباع کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اعمال دی ہے، نماز دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شان والی نماز، اتنی بڑی شان والی نماز، وقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سارے کے سارے اعمال اللہ تعالی نے جبرائیل زمین کے ذریعے زمین پر عطا کیے ہیں، لیکن ایک نماز کا عمل ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کر معراج کی رات فرمایا ایک ہدیہ تحفہ بنا کر دیا ہے، تحفہ بنا کر دیا ہے۔ یہ انسان کے پاس تحفہ اللہ تعالی رہتا ہے۔ اب بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین، اور لے آنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین۔ اب اگر ایسا تحفہ انسان قبول نہ کرے تو وہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا، رمضان عطا کیا۔ اللہ سے فرمایا میاں یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر میری رحمتیں ایسی برستی ہیں جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ اپنا دامن بھر لو، دامن بھر، یہ دامن جو ہے پھیلا کر بھر لو، اپنی زندگی بنا لو۔ یہ اعلیٰ قسم کا اللہ تعالیٰ نے مہینہ انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو ہے فرمایا جتنے انسان کے گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر روزے رکھنے کے واسطے اور اپنا تراویح پڑھنے کے واسطے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پرست یہ مہینہ پرست کا ہے کہ انسان پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور رمضان میں پڑھنے لگ گیا۔ جیسے وہ ایک دن مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عالم ماشاءاللہ بہترین بیان فرما رہا تھا، تو وہ فرمانے لگا کہ جو عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے یا حج کرنے کے لیے آیا ہے جب واپس جائے تو اس میں تبدیلی آ جائے، جب واپس جائے تو کیا آ جائے؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، تو سمجھو کہ اس کا عمرہ اور حج کیا ہے؟ قبول ہے۔ نہ جیسے آیا ویسے گیا، وہ تو ویسے ہی گیا نا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ ایسا اسی طریقے سے رمضان آیا، اس میں انسان نے اچھے اچھے عمل شروع کیے اور اس کو باقی رکھا، اس کے عمل کو آگے چلنے سارے سال میں کیا رکھا؟ باقی رکھا، اس پر عمل کرتا رہا، اس کو مضبوط تھامے رکھا۔ تو فرمایا اس سے سمجھو کہ یہ رمضان شریف اس کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے روزے قبول کر لیے ہیں، نمازیں قبول ہیں، تراویح قبول کر لی ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرو، رمضان شریف میں آ کر اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا جو ہے رمضان کے یہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی اعلیٰ کتاب ہے، افضل کتاب ہے، اللہ اکبر، رحمت والی، رحمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ہزاروں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیے؟ معجزات دیے، لیکن اعلیٰ معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہے، اعلیٰ معجزہ، بہترین معجزہ۔
فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پڑھتا ہے کتنے ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا دیکھو ایک حرف کے لفظ میں 3 حرف ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک حرف اس کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے کہ الف لام میم ہے. کیا ہے؟ الف لام میم ہے. کتنے لفظ ہیں؟ ان کے حرف ان کے اندر ہے 3، الف لام میم. تو کتنی نیکیاں مال گئی 10 کے لحاظ سے؟ 30 نیکیاں ملتی، 30 نیکیاں. اس وجہ سے قرآن مجید جیسے نے اپنا رمضان شریف میں کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے پڑھنا، اور سارے سال پڑھتا رہے، سارے سال پڑھتا رہے. چاہے ایک کیا کرے، ایک رکوع پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لے، ایک آدھا صفحہ پڑھ لے، لیکن قرآن کو اٹھائے ضرور، اس کی زیارت بھی کرے، اور اس کو آگے جتنا پڑھنے پڑھ لے، پڑھے ضرور. وہ بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے. بہرحال ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہماری قبر و حشر پہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہو جائے. اس کو باقی رکھو. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ گزر کے جائے گا، پھر نہ قرآن کو دیکھو، نہ نماز کو دیکھو، کچھ بھی نہ دیکھو، وہ تو پھر بیکار ہے. نہیں، جو یہاں سے عمل شروع کیا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے سارا سال اس کو کرتا کہ آنے والے رمضان کے اندر آسانی ہو جائے.